الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکت پر کہ جن کے صدقے اللہ رب العزت نے اس کائنات و ما فیہا کو تخلیق فرمایا۔ اللہ رب العزت کا کروڑ شکر کہ اس پاک اور بے نیاز ذات کی عطا کردہ توفیق سے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاک اور مقدس گھر میں حاضر ہوئے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے وہ رب کریم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اسی محبت، ذوق، شوق، اخلاص اور استقامت کے ساتھ اپنی عبادت، اطاعت و فرما برداری بجا لاتے رہنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ قربان کیا جاتا دین اسلام نے جہاں بتوں کی عبادت، ان کی بندگی سے منع کیا، اس کے ساتھ ساتھ اس بات سے بھی باخبر کیا کہ قربانی بھی اللہ تعالی کے لیے ہے۔ سورہ کوثر میں جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے ارشاد فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے حبیب آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔
جس طرح اللہ کے سوا کسی کی نماز نہیں، نماز کسی کے لیے نہیں ہو سکتی اللہ کے سوا، اسی طرح قربانی بھی اللہ کے نام پر ہو۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز اپنے رب کے لیے پڑھیں اور قربانی بھی اپنے رب کے لیے۔ تو زمانہ جاہلیت میں بتوں کے نام پر بھی قربانی کی جاتی، لیکن دین اسلام نے یہ تعلیم دی کہ جس طرح نماز اللہ کے لیے ادا کرنی ہے، سجدہ اللہ کو ہے، عبادت اللہ کی ہے، وہ نماز ہو یا قربانی، عبادت فقط اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے۔ اس آیہ کریمہ کے تحت مشہور مفسر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت اکرمہ، حضرت عطا، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، فرماتے کہ یہاں جو نماز کا حکم دیا جا رہا ہے، فرمایا اس سے عید کی نماز ہے، اور وَانْحَرْ جو نماز کے ساتھ قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے، نہر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ وہ نماز کے بعد جو ہم عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانی کرتے ہیں، یہ اس کا حکم ہے۔ تو عید کی نماز بھی واجب ہے اور قربانی جو ہے وہ بھی واجب ہے۔ نماز بھی اللہ کے لیے اور قربانی بھی اللہ کے لیے۔ ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، وَنُسُكِي اور میری قربانی، وَمَحْيَايَ میری زندگی، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ سب کچھ عالمین کے رب کے لیے۔ تو نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے۔ تو ہر مسلمان کی زندگی، اس کا جینا، وہ بھی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے مطابق ہو، اس کی زندگی ہو، اس کا مرنا ہو، سب کچھ اس کا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اب نماز بھی اللہ کے لیے اور قربانی بھی اللہ کے لیے۔ تو ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ یہ قربانی جو اللہ کے لیے ہے، تو اس میں ہم قربانی کبھی اللہ نے وسعت دی ہے، اللہ نے مال سے نوازا ہے، تو ایک بندہ قربانی اپنی جانب سے کر رہا ہوتا ہے، اور ایک قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی طرف سے کر رہا ہوتا ہے، اپنے والدین کی طرف سے کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی اگر قربانی کرتا ہے کہ یہ جی میں شیخ عبد القادر جیلانی قطب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے کر رہا ہوں، یا کسی بھی اللہ کے ولی کے لیے کر رہا ہوں، تو ذہنوں میں ہمارے بات آتی ہے کہ قربانی تو اللہ کے لیے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ قربانی در حقیقت وہ اللہ کے لیے ہے،
جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو وہاں نام اللہ ہی کا لیا جاتا ہے، ذکر اللہ کا ہوتا ہے، نام اللہ کا لیا جاتا ہے، لیکن اس کا ثواب وہ کسی اور کی روح کو اصحال کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو عمل کر رہے ہیں اللہ اس کا ثواب جو ہے وہ والدین کو پہنچا دے، اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی بزرگ کو پہنچا دے، اس کا ثواب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی جس کے نام پر ہم کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہنچا دے۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو معاذ اللہ اگر کسی بزرگ کے نام پر کر رہے ہیں تو اللہ کا نام چھوڑ کر اس بزرگ کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر وسعت دی ہے، اللہ نے نوازا ہے مال سے، تو ایک اپنی جانب سے کر لیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی کر لیں، آپ بزرگوں کی جانب سے بھی کر لیں، والدین کی جانب سے بھی کر لیں، آپ صاحب نصاب ہیں، بیوی نہیں ہے، اللہ نے وسعت دی ہے کہ بیوی کے نام سے، بچوں کے نام سے بھی آپ کر لیں، لیکن یہ قربانی ہے اللہ کے لیے، قربانی ہے اللہ کے لیے، کیونکہ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کا گلا کاٹا جاتا ہے تو اس وقت معذاللہ اللہ کے نام کو چھوڑ کر کسی بزرگ کا یا کسی ہستی کا نام نہیں لیا جاتا، قربانی ہے اللہ کے لیے، لیکن چونکہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہے تو وہ آپ واجب ہو گئی تو آپ اپنی جانب سے کر رہے ہیں، اور اگر کسی کی جانب سے کرتے ہیں تو اس پر واجب تو نہیں ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ چلیں جی اس کا ثواب اس کو مل جائے تو بس ہم نام دے دیتے ہیں کہ یہ قربانی میری طرف سے ہے اور یہ قربانی والدین کی طرف سے ہے، یا اس نیت سے کہ یہ قربانی کی ہے اس کا گوشت غربا میں تقسیم کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کا ثواب جو ہے وہ ان کو پہنچا دے گی۔ تو میں نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قرآن پاک میں فصلی لربک وانحر، اے حبیب آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں اور قربانی کریں۔ تو نماز عید بھی واجب ہوئی اور قربانی بھی واجب ہوئی۔ اب قربانی واجب ہر ایک پر نہیں ہوتی بلکہ جو مال کے نصاب ہوتا ہے، صاحب نصاب ہوتا ہے اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم 10 سال مدینہ منورہ رہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے 1 سال بھی قربانی میں ناغہ نہیں کیا، ہر سال قربانی کرتے رہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہر سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم قربانی فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مینڈا نہیں بلکہ 2 مینڈے اللہ کی راہ میں قربان کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ہجرت کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی اختیار کی ہے۔ ہر سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لا کر کے آپ نے قربانی کی اور 1 سال بھی ناغہ نہیں کیا۔ اور پھر بات یہاں ختم نہیں ہوتی، ایک تو یہ عمل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اور حضرات صحابہ کو اس کی تعلیم دی، ترغیب دلائی، اور نہ کرنے والے کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بھی بیان فرمائی۔ اب یہ اس کے وجوب کے لیے دلیل ہے، واجب ہونے کے لیے، کہ ایک عمل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مسلسل کر رہے ہیں، ہر سال کر رہے ہیں، 1 سال بھی ناغہ نہیں کیا، اور پھر خود کر رہے ہیں، حضرات صحابہ کو حکم بھی دے رہے ہیں کہ یہ کرو۔ اور جو نہیں کرتا یا جو سستی کرتا ہے یا سستی کرنے والا ہے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرنے والے کے بارے میں وعید بھی بیان فرما رہے ہیں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے کہ جو وسعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. نماز عید کے لیے ہر بندہ ہی آ رہا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وعید ہے کہ جس کو وسعت تھی وہ کر سکتا تھا اللہ کے نام پہ قربانی، لیکن اس نے نہیں کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اور پھر دور کے حساب سے طرح طرح کے فتنے سر اٹھاتے ہیں، اور پچھلے کئی سالوں سے بات چلی آ رہی ہے کہ اتنے جانور جو ہیں لاکھوں کی تعداد میں وہ ذبح کر دیے جاتے ہیں، اور اس سے بہتر تو یہ ہے کہ وہی پیسہ جو آپ خون بہانے میں جانوروں کا ضائع کر دیتے ہیں، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ کہیں پانی کا کولر لگوا دیا جائے، کسی غریب کی مدد کر دی جائے، گھر میں راشن ڈلوا دیا جائے، کسی بچی کی شادی کر دی جائے. اب اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہر بات کو عقل کے ترازو میں رکھ کے سوچنے کی سیکولر ٹائپ کے ذہن رکھنے والے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو بھائی اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو یہ جو خیال خاص قربانی کے ایام میں آپ کے ذہن میں آتا ہے، یہ پورا سال یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے اگر مال دیا ہے آپ کو تو آپ ویسے ہی کسی غریب کی مدد کر دیں. کل تو آپ بولیں جی حج کرنے کے لیے اتنا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، 15 لاکھ 20 لاکھ روپے لگا کے حج کرنے جاتے ہیں. اس سے بہتر تو یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی مالی جو ہے وہ اس کی مدد کر دی جائے. یہ راستہ کھلے گا تو بات تو پھر اور آگے تک جائے گی. کیا ضرورت ہے 15-20 لاکھ لگا کر حج کرنے جانے کی، وہ خاص عمل کرنے کی؟ وہ تو عمرے میں بھی تو ہو سکتا ہے، وہی کام تو کرنا ہے. تو وہ عمرہ کرنے جاؤ، کم پیسوں میں ہو جائے گا. زیارت ہی کرنی ہے نا اللہ کے گھر کی، تو عام دنوں میں کر کے آ جاؤ. یہ خاص دنوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مہنگائی ویسے ہی بہت ہے، لوگوں کے گھروں میں تو کھانے کے لیے نہیں ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اس سے بہتر تو یہ آپ لوگوں کی مدد کر دیں. یہ بات بھی ہو سکتی ہے. تو یہ اس طرح کی ذہنیت والے لوگ جو دراصل یہ بہت بڑے فتنے ہیں. تو خاص قربانی کے ایام میں یہ سوچ غالب کیوں آتی ہے کہ قربانی کرنے کی جگہ پہ جو اتنا پیسہ یہاں پر ہم نے لگانا ہے، اس سے بہتر ہے کہ یہ واٹر کولر کی ضرورت، لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، ان کے پانی پینے کا انتظام کر دیا جائے، غریب لوگوں کی مدد کر دی جائے، کسی بیوہ کا سہارا بنا جائے، کسی بچی کی شادی کر دی جائے. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو یہ تو خیال بہت اچھا خیال ہے. پورے سال آپ کو یہ خیال آنا چاہیے، اور بڑھ چڑھ کر آپ کو غربا کی، مساکین کی، بیواؤں کی، حاجت مندوں کی آپ کو مدد کرنی چاہیے. ہم ہیں اللہ کے بندے، اور جو ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم نے وہ کرنا ہے. قربانی کے ایام میں اگر کوئی 2 لاکھ کا بیل لائے، 4 لاکھ کا بیل لائے، اس کا گلا نہ کاٹے، کسی کو ایسے ہبا کر دے، جاؤ بھائی یہ میں تمہیں دیتا ہوں، اس کی قربانی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی اس کی قربانی. جانور لے آیا لیکن ذبح نہیں کیا، خون نہیں بہایا، گلا نہیں کاٹا، 4 لاکھ کا 5 لاکھ کا جانور لایا تو اس نے ایسے ہی کسی کو دے دیا، دن گزر گئے اور دنوں میں بھی اگر اس نے ایسے ہی کسی کو دے دیا، اس کا گلا نہیں کاٹا، خون نہیں بہایا، اس کی قربانی نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے جو دن ہیں،
قربانی کے دنوں میں خون بہانے سے افضل کوئی اور عمل نہیں ہے. بہت ساری نیکیاں ہیں. لوگوں کو پانی پلانا ہے, پانی کا انتظام کرنا ہے, بیواؤں کی مدد کرنی ہے, بہت سارے کام ہیں نیکی کے, خدمت خلق کے بہت سارے کام ہیں. لیکن قربانی کے ایام میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا خون بہانے سے افضل کوئی عمل نہیں ہے. یہ طریقہ ہے جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے, یہ طریقہ ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, یہ طریقہ ہے جس پر چل کر ہم اللہ کی محبت اور معرفت کو پا سکتے ہیں, زندگی کے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے ایام میں خون بہانے سے افضل کوئی عمل نہیں ہے. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی جانور جو تم اللہ کی راہ میں قربان کرو گے قیامت والے دن, یہی جو جانور ہے اپنے سینگوں کے ساتھ, اپنے بالوں کے ساتھ, اپنے کھروں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش دلی سے قربانی کیا کرو, اور جب اللہ کی راہ میں مال دینا ہے تو پھر وہ مال بھی ستھرا ہونا چاہیے, بہتر ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کے کمال کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. نیکی کے کمال کو پہنچنا ہے, نیکی کے کمال کو پہنچنا ہے تو پھر اللہ کی راہ میں وہ چیز دینی ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہے, جو آپ کو اچھی لگتی ہے, جو آپ اپنے لیے اچھی سمجھتے ہیں, جو آپ کو محبوب ہے, جو آپ کو باقی ہے, جو آپ اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں. ہمارا رویہ بدقسمتی سے یہ ہے کہ اگر تو لانا ہو جانور تو قربانی دینی ہے, جیسے آپ پتہ ہے اس کا گوشت تو گھر میں آنا ہے, تو وہ تو جانور فربا بھی لے آتے ہیں, 4 پیسے اوپر دے کے بھی لے آتے ہیں, کہ جائے کہ نیت یہ کہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے, لیکن گوشت کے مالک تو ہم ہوں گے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر صدقے کا بکرا دینا ہو, پتہ ہے کہ صدقہ ہے, یہ تو مدرسے کے بچوں کو جائے گا, یہ تو انہوں نے کھانا ہے, اس کے لیے تو عیب والا بھی چل جائے گا, یہ جائے کہ ہو جائے گا, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو جانور قربانی کا جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں, کوئی عیب سے پاک ہو, عیب نہیں ہونا چاہیے, صدقے والا جو ہو جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ صدقہ دے کیوں رہے ہیں, نیت کیا ہے؟ نیت تو یہی ہوگی یقیناً کہ آپ یہ صدقہ دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے اس عمل سے خوش ہو جائے, جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں, جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں. تو محبوب چیز جو ہے جب تک ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے, خوش دلی سے نہیں کریں گے, تو نیکی کے کمال کو اللہ فرما رہا ہے قرآن میں ہرگز نہیں پہنچ سکتے. پھر جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ یہ اس سوچ کے مالک جو ہیں وہ یہ فتنے ہیں, وہ سر اٹھاتے ہیں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ کولر لگوا دیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, یہ تو اتنے سارے کام ہیں خدمت خلق کے, اس میں آپ کا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے. تو اس میں جو اصل فلسفہ ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو پہلی بات میں نے عرض کی کہ قربانی کے ایام میں جانور خرید کر کسی کو آپ نے ایسے ہبہ کر دیا, ایسے ہی دے دیا غریب کو, مسکین کو, تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی. کیا کرنا کیا ہے؟ گلا کاٹنا, اس کا خون بہانا ہے, خون بہانا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قربانی کے ایام میں خون بہانے سے افضل کوئی عمل ہے ہی نہیں, کوئی عمل افضل نہیں ہے. خدمت خلق کے بہت سے کام ہیں, جیسے ابھی میں نے عرض کیا ہے, آپ واٹر کولر لگوائیں, آپ غربا کی, مساکین کی خدمت کریں, لیکن قربانی کے ایام میں خون بہانے سے افضل کوئی عمل نہیں. فرسٹ پیورٹی آپ کی یہی ہونی چاہیے کہ اگر واجب ہو رہی ہے تو قربانی دینی, نہیں دیں گے تو گناہگار ہوں. اور دوسری اصل بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ قربانی کا جو یہ سلسلہ ہے, یہ تو اصل میں یہ تو انسانی جان دینا ہے اللہ کے نام پہ. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت اسماعیل کی قربانی مانگی تھی.
فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جانور کی قربانی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تقاضا کیا تھا کہ اے میرے ابراہیم، یہ جو تیرا بیٹا اب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ جس کا قد تیرے قد کو پہنچا، اب تیری خدمت کر سکتا ہے، تیری مدد کر سکتا ہے، تو کچھ کہے تو تیری بات سن کر عمل کر سکتا ہے. اے ابراہیم، ذرا اپنے اس پیارے بیٹے کو میرے نام پر قربان کر دے. یہ تو انسانی جان مانگی جا رہی تھی، یہ تو انسانی جان مانگی جا رہی ہے. اور پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اپنے پیارے خلیل کو دیکھا کہ رب نے جس آزمائش میں بھی اپنے خلیل کو ڈالا، اور وہ پیارا خلیل، پیارا برگزیدہ بندہ ہر امتحان میں کامیاب ہوتا چلا گیا. جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو لٹا دیا، چھری چلا دی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے ابراہیم، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے. اور پھر اللہ کی کرم نوازی ہوئی. یہ اللہ کی کرم نوازی ہے. اللہ کی کرم نوازی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے وہ مینڈا بھیج دی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا. تو در حقیقت یہ تو انسانی جان کی قربانی تھی. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جان کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے مال کا مطالبہ کر دیا کہ جانور خرید کر تم اللہ کی راہ میں قربان کر دو. اور جب جانور لا کے ذبح کریں گے اور اس کا خون بہے گا، اس کے گلے کو کاٹیں گے، تو یہ تصور قائم ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے جب اسماعیل کو قربان کرنے کا تقاضا کیا تھا، اللہ کے خلیل نے اپنے پیارے بیٹے کو لٹا دیا تھا. ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے پیروکار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہو گیا کہ انسانی جان کے بدلے اللہ نے ہم سے مال مانگ لیا ہے. لیکن اگر اللہ ہم سے تقاضا کرے جان کا، تو ہم جس طرح ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے تھے، اس طرح ہم بھی جان قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں. یہ ہے اصل فلسفہ، یہ تصور، یہ قائم ہونا چاہیے. تو جب جانور کے گلے پر چھری چلے گی، خون بہے گا، تو وہ واقعہ ذہن میں آئے گا کہ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اسماعیل کو لٹایا تھا. اور یہ تو اللہ کا کرم ہو گیا ہے، اللہ کا فضل ہو گیا ہے. ہم تو ویسے ہی بڑے کمزور ہیں، ہمارے تو ایمان ویسے ہی بڑے کمزور ہیں. ہم تو لڑکھڑاتے ہیں، ہم تو ڈگمگاتے ہیں، ہم تو اس دنیا کے جھنجھڑ میں ایسا پھنس کے رہ گئے ہیں کہ ہم تو مال دینے میں اتنا گھبرا جاتے ہیں. 10 قسم کے وسوسے ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں. اگر اللہ نے ہم سے ہمارے بچوں کی قربانی مانگی ہوتی تو یہ کتنا مشکل کام تھا، کتنا مشکل کام تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے. اور میں نے ابھی عرض کیا، در حقیقت ہم اللہ کے بندے ہیں. جس چیز کا اللہ نے ہم سے تقاضا کیا ہے، ہم اسی طرح کریں گے تو اللہ کی محبت اور معرفت کو حاصل کریں گے. اب قربانی کے حوالے سے کئی ایک مسائل ہیں. اب ایک چیز جو دوستوں سے جب یہ بات ہوتی ہے تو مسائل پوچھتے بھی ہیں. ایک میرے ذہن میں تھا مسئلہ، میں نے کہا یہ تو میں ضرور عرض کروں گا کہ حضرت ام المومنین ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہو جائے، ایک روایت میں ہے کہ جب ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو جائے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قربانی کرنی ہے، وہ قربانی کرنے کا ارادہ ہو، تو فرمایا کہ وہ ناخن نہ کاٹے، وہ اپنے بال نہ کاٹے، اور وہ کھال کا کوئی حصہ نہ کاٹے. تو یہ ایک تعلیم ہے جس نے قربانی کا ارادہ کیا. اور پھر اس پہ اس حدیث کے تحت فقہ کرام نے اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے. یہ عمل کیا ہے؟ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، مستحب عمل ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہو، قربانی کرنے کا ارادہ ہو، تو کوشش کر کے وہ ذوالحجہ کے چاند طلوع ہونے سے پہلے، نکلنے سے پہلے وہ اپنے بال وغیرہ کٹوا لے. ان ایام میں قربانی کرنے تک
तुलू होने के बाद, ज़ुल्हिज्जा का चांद निकलने के बाद कुर्बानी करने तक वो अपने बाल ना कटवाए, अपने नाखून ना, ये मुस्तहब अमल है, मुस्तहब अमल है। और फिर अकाबरीन ने लिखा है कि अगर कोई कुर्बानी नहीं भी करना चाहता या उसने कुर्बानी नहीं करनी क्योंकि वुसअत नहीं है, माल के निसाब नहीं है, अगर वो भी ये अमल करेगा, वो भी अगर ये अमल करेगा तो इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जो अजर और सवाब कुर्बानी करने वाले को अता फरमाएगा, इन्हें भी उनकी मुशाबत की वजह से अजर और सवाब अता फरमाएगा। लेकिन इसमें एक बात हम इसको बहुत जरूरी समझ लेते हैं, नाखून बड़े हुए तो ज़ुल्हिज्जा का चांद तुलू होने से पहले, निकलने से पहले काट लेने चाहिए थे, नहीं काटे, ऑलरेडी काफी बड़े हुए हैं। अब इनमें नाखून बड़े हैं, इनमें मैल भी है, गंदगी है, बाल काट लेने चाहिए थे, बगल के हों या जेरे नाब बाल हो, पहले काट लेने चाहिए थे, नहीं काटे। अब जी वो ज़ुल्हिज्जा का चांद जो है वो निकल आया, तो अब ज़हनों में मैंने कुर्बानी करनी है तो अब मैं बाल नहीं काटूंगा, और बाल 40 दिन से ऊपर दिन गुजर गए हैं, बगल के बाल भी बड़े हुए हैं, जेरे नाब बाल भी बड़े हुए, नाखून बड़े हुए, अंदर गंदगी है, मैल भरी हुई है, वाज़ेह नजर आ रही है। अब ज़हन में क्या है कि अब मैंने कुर्बानी करनी है तो अब लिहाजा मैं नाखून भी नहीं काटूंगा, बगल के बाल भी नहीं काटूंगा और जेरे नाब बाल भी नहीं काटूंगा, क्योंकि इसकी तो बड़ी फजीलत है। जितनी भी फजीलत है ये अमल क्या है, मुस्तहब है। लेकिन अगर 40 दिन से ऊपर वक्त गुजर जाए और आपके जेरे नाब और बगल के बाल अगर काटे ना हो तो हुक्म यह है कि ये बाल साफ करना जरूरी है। तो इस सूरत में अगर बाल पहले नहीं काटे और बड़े हो गए हैं तो ऐसी सूरत में यकीनन मुस्तहब अमल को तर्क करेंगे आप, और आपके लिए जरूरी है कि आप जेरे नाब बाल भी काटें, बगल के बाल 40 दिन से अगर ऊपर हो चुके हैं तो इनको भी साफ करें। और अगर आपके नाखून इतने बड़े हैं, गंदगी नजर आ रही है, आप किसी के साथ बैठ रहे हैं उसको गिन आ रही है, आपके नाखूनों में मैल घुसी हुई है और आप वो मुस्तहब अमल और उस अजर और सवाब को पाने के लिए हैं, तो आप नाखून अपने काटें। अगर काटने चाहिए, सवाब हासिल करना तो पहले करना चाहिए था इसका एहतिमाम, और अगर नहीं कर पाए और ये 40 दिन से ऊपर दिन गुजर चुके हैं, मजीद ये तो ताखीर का शिकार है यहाँ, और नाखून भी गंदगी भरी हुई है, क्योंकि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। हमारा दीन हमें दर्स देता है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। जिन हजरात ने सुन्नत अदा नहीं फरमाई वो सुन्नत अदा। स्पीकर बंद करो। बाहर आवाज़